بلند تر صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارزق طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد۔ بلند تر صلوات پڑھیں اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ، والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین، مرعاد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین، ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الثقلین امام القبلتین، جد الحسن والحسین مولانا ومولی الثقلین ابی القاسم محمد، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المهديين، الذي أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھیں دعا ہے رب الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس صف اعضا پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کنین سیدہ کنین کے صدقے میں کسی بھی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بادشاہ سادات و عظام مومنین کا یہ صف ماتم اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ میرے بادشاہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے زر ہیں انہیں زر عطا فرما۔ میرے بادشاہ میرے بارہویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لو، بلند تر صلوات پڑھو۔ اللہ
طرح نہیں، مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صاحبان بزم معرفت، موالیان حیدر کرار، عشرہ محرم کا عنوان یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہیں فضیلت بخشی، تمہیں طیب و طاہر رزق دیا، تمہیں تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ یعنی قرآن مجید میں انسان کی عزت، انسان کی خلقت، انسان کی فضیلت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات پہلے دن سے ہو رہی ہے اللہ کی کتاب سے۔ اللہ نے اس انسان کو عظمت انسان قرآن میں بتائی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اس انسان کو اللہ نے عظمت انسانیت، خلقت انسان، فضیلت انسان اس قرآن میں سمجھائی ہے۔ ہم بات انسان کی کر رہے ہیں اور قرآن سے کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، وہ اس لیے کہ قرآن تعقل کی کتاب ہے، قرآن مستند کتاب ہے، قرآن تفکر کی کتاب ہے، قرآن شفاعت کی کتاب ہے، قرآن نجات کی کتاب ہے، قرآن اسلام کی کتاب ہے، قرآن اللہ کے پیغام کی کتاب ہے، قرآن رحمت کی کتاب ہے، قرآن راحت کی کتاب ہے، قرآن نورانیت کی کتاب ہے، قرآن روحانیت کی کتاب ہے، قرآن شریعت کی کتاب ہے، قرآن شیعت کی کتاب ہے۔ جاگیے گا نیاز مولا، یہ قرآن بڑی عزتوں والی کتاب، بڑی عظمتوں والی کتاب، بڑی رفتوں والی کتاب، بڑی تعقل کی کتاب، بڑی تفکر کی کتاب، مستند کتاب، مستطب کتاب، مضبوط کتاب، سب کچھ اس قرآن میں ہے۔ اور قرآن انسان کا ہادی ہے، قرآن انسان کا ہادی ہے۔ صرف قرآن انسان کا ہادی نہیں، قرآن ہی بتا رہا ہے کہ امام بھی انسان کا ہادی ہے۔ قرآن بھی، تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا، قرآن بھی موضوع عنوان ذہن میں ہوگا، انسان اور امام۔ عظمت انسان کیا ہے، عزت امام کیا ہے۔ ہم نے 10 دن اس بات پر، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ حضور قرآن بھی ہادی، امام بھی ہادی۔ قرآن بے شک معتبر کتاب، بے شک مستند کتاب، بے شک عزت کی کتاب، بے شک عظمت کی کتاب، بے شک رفت کی کتاب، بے شک نجات کی کتاب۔ قرآن بھی ہادی، امام بھی ہادی، لیکن دونوں ہادیوں میں ایک فرق ہے۔ عمران شاہ جی، دونوں ہادیوں میں فرق کیا ہے؟ امام بھی ہادی، قرآن بھی ہادی، لیکن یاد رکھو قرآن پڑھنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی کو امام ماننے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ سلامت رہے آپ، بلند کرے حیدری، سلامت۔ قرآن پڑھنے سے شکلیں پاک ہوتی ہیں، علی کو امام ماننے سے نسلیں پاک ہو جائیں۔ آغاز ہم نے کیا تھا پہلے انسان کی گفتگو کا۔ مہربانی فرمائیں اگر آپ کل سے وقت پہ آ جایا کریں تو میں پھر آپ سے کچھ زیادہ باتیں کر لوں گا۔ حضور توجہات ہیں، پہلے انسان حضرت آدم کی ہم بات کر رہے تھے۔ حضرت آدم پہلے انسان، آپ سن چکے کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، اس پہلے انسان کو خلیفہ بھی بنایا،
اس پہلے انسان کی خلقت کے بارے میں قرآن میں بھی بتایا، انی خالق بشرن من الطین، یہ آپ سن چکے۔ اس پہلے انسان کو سجدہ بھی کروایا۔ یہاں تک بھی گفتگو اگر اذہان عالیہ میں محفوظ ہو تو میں ربط جوڑ کر بڑی محنت سے آپ تک کوئی پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب حضور ہم نے گفتگو آگے بڑھانی ہے اسی انسان کے بارے۔ کل ہم نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ حضرت آدم کی اللہ نے فضیلت بعد میں بتائی، سجدہ پہلے کروایا۔ بات یاد ہے نا؟ جہاں میں نے چھوڑی تھی وہیں سے چھیڑنے لگا ہوں۔ یہاں فضیلت بعد میں، سجدہ پہلے، علی کے فضائل پہلے، علی کی ولایت بعد میں، یعنی سمجھایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ جو آدم کی خلافت کو بھائی جاگنا نیاز مولا، جو آدم کی خلافت کا اقرار فضیلت دیکھے بغیر کرے وہ مردود ہوتا ہے، جو علی کی ولایت کا اقرار فضائل علی دیکھ کر بھی نہ کرے وہ کتنا بڑا مردود ہوگا۔ سلامت رہے، یہی کہ ہم نے گفتگو چھوڑی تھی۔ اب یہاں سے آگے گفتگو بڑھانے لگا ہوں۔ حضرت آدم کو وہ فضیلت کون سی دی تھی جو اللہ نے بعد میں بتائی؟ سجدہ پہلے کروایا۔ آج اس فضیلت کی طرف چلتے ہیں، نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، بات ہے اللہ کی کتاب سے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت جب فرشتوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں بنا، اللہ نے کہا تھا تم نہیں جانتے، تو آدم کو سجدہ ہو گیا۔ وہ فضیلت کون سی تھی؟ تو آدم کو اللہ نے کہا آدم اب ان کو اپنی وہ فضیلت بتاؤ جو ان فرشتوں میں تم سے زیادہ، بھئی ان فرشتوں میں سے تم میں ہے، یعنی جو فضیلت تمہاری ہے وہ فضیلت بتاؤ۔ تو آدم نے وہ فضیلت کیا بتائی؟ اب قرآن کہتا ہے آدم نے کچھ نام تھے، آدم نے کچھ نام تھے، وہ فرشتوں کے سامنے بیان کیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا تم ان ناموں کے بارے میں جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا نا، جتنا تو نے علم دیا ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ حضور توجہ ہے نا؟ اب وہ فضیلت یہ تھی کہ آدم کے پاس آل محمد کے ناموں کی معرفت تھی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، کوئی 5 نور تھے آسمان پہ، ایک کونے میں اللہ نے آدم سے بھی فرشتوں سے بھی کہا کہ یہ جو 5 نور ہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو آدم نے نام بتا دیے، فرشتوں نے نام نہیں بتائے۔ علماء لکھتے ہیں، پیر اعجاز شاہ جی علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک کونے میں تھے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، وہ تھے کونے میں ہی لیکن ایک کونے میں نہیں، کائنات کے ہر کونے میں تھے۔ سلامت وہ ایک کونے میں نہیں، کائنات کے ہر کونے میں تھے۔ اب حضور وہ نام جب آدم نے بتا دیے تو پھر ارشاد ہوا آدم ایسے کرو یہ نام اب ان فرشتوں کو بھی پڑھا دو۔ بھئی فضیلت آدم تو سمجھایا جا رہا ہے، پہلے انسان کے ذریعے، پہلے بشر کے ذریعے، ابو البشر کے ذریعے بشریت کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ آدم کے پاس اس کے امام کے نام ہیں، اس کے امام کے نام ہیں۔ ہم نے اس بات تک پہنچنا ہے جو آدم کا امام وہ آدمی کا امام۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی ذہن کی زمین زرخیز کروں گا۔ اب حضور ہوا یوں کہ آدم سے اللہ نے کہا ان فرشتوں کو بھی وہ نام سکھاؤ۔ آدم نے فرشتوں کو نام پڑھا دیے، سورہ بقرہ قرآن۔ آدم نے فرشتوں کو وہ نام پڑھا دیے، فرشتوں نے نام پڑھ لیے۔ اب یہاں رک کر ایک فیصلہ تو کرو، آدم پڑھا رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں، آدم پڑھا رہے ہیں، فرشتے پڑھ رہے ہیں، پہلا انسان پڑھا رہا ہے، فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ اب ان فرشتوں میں جبرائیل بھی تھا، میکائیل بھی تھا، اسرافیل بھی تھا۔ لے کے آؤ وہ بندہ جو کہتا ہے
नबी तो अनपढ़ थे, नबी को जिब्राइल ने पढ़ाया था, नबी को जिब्राइल ने पढ़ाया था। पढ़ना मेरा काम है, समझना आपका काम है। अब वो बंदा मेरे सामने लेके आओ जो कहता नबी को जिब्राइल ने पढ़ाया था। इधर आदम जो भाई जागना न्याज़े मौला, इधर आदम जो पहला नबी है, जो पहला नबी है, हजरत आदम जो पहला इंसान है, अब उस आदम को जिब्राइल पढ़ा नहीं रहा, जिब्राइल पढ़ रहा है। जिब्राइल की जुर्रत नहीं कि वो आदम को पढ़ाए, जिब्राइल आदम से पढ़ रहा है। तो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, उर्दू फत्ता में फिर फैसला करो, जो जिब्राइल आदम को नहीं पढ़ा सकता, उस जिब्राइल की क्या जुर्रत के वो खातम को पढ़ा दे। सलामत रहे हजूर, तवज्जो है। उसकी क्या जुर्रत, बिस्मिल्लाह कि वो खातम को पढ़ाए, वो खातम को पढ़ा सके। अब सरकार जब फजीलत बता दी, फरिश्तों को नाम बता दिए, फिर कुरान, न सुन्नी किताब न शिया किताब, फिर कुरान कहता है अल्लाह ने आदम से कहा, अल्लाह ने आदम से कहा कि अंता व ज़ौजकल जन्नत, अपनी ज़ौजा को लो और जन्नत में चले जाओ। शाजी यहीं पर रुक कर मैं एक बात करना चाहता हूँ। आदम अकेले नहीं है, आदम के साथ आदम की बीवी भी है, कुरान ने बता दिया। आदम अकेले नहीं, आदम के साथ आदम की बीवी भी है। इसका मतलब कि ये जो पहला रिश्ता अल्लाह ने शोहर और ज़ौजा का बनाया है, ये ऐसे ही नहीं बनाया, निकाह से बनाया है। जागना न्याज़े मौला, निकाह से बनाया। तो मेरे सुन्नी शिया बुजुर्गों, मेरे भाइयों, उलमाए मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने पहले बशर का, पहले इंसान का, हजरत आदम का निकाह अर्श पे करवाया। अब जब निकाह करवाया तो ये सुन्नी शिया का नहीं, ये शरीयत का मसला है कि जब निकाह हो, दुल्हा का हक है कि वो हक महर दे। अल्लाह अकबर, थोड़ी सी अपनी मारिफत बेदार करना। दुल्हा का हक है कि वो हक महर दे। हक महर देना होता है वाजिब। अगर हक महर नहीं दोगे, निकाह नहीं होगा। जब तक हक महर नहीं, तब तक निकाह नहीं। जब तक हक महर ना हो, तब तक निकाह नहीं होता। तो आदम तो अबुल बशर वो था जिस बेचारे के पास अपने कपड़े ही नहीं थे। अल्लाह अकबर, भाई जन्नती लिबास पहना हुआ था ना हजरत आदम ने। अब बैंक बैलेंस नहीं, कोई पराडो नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पहली बन्ना नहीं, भाई कुछ भी नहीं आदम के पास। मैं बड़ा ही सादा अंदाज में हर बंदे तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। है कुछ भी नहीं आदम के साथ। अब हक महर क्या दे, करवाना भी है निकाह, करनी है शादी, अब हक महर आदम क्या दे। तो बड़े बड़े लाजवाब हो जाते हैं। भाई आदम ने हक महर क्या दिया होगा, कुछ तो तवील बना लेते हैं। भाई तवज्जो है ना, लौला तवील लहलक मौलवीउन, मौलवी मर जाते अगर तवीले ना होती, मुल्ला तवील बना लेता। वो जी बस ठीक है, अल्लाह कादिर है, अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाई, उस कादिर मुतलक ने बस निकाह कर दिया। भाई जरूरत क्या थी हक महर की। शबीर शाह जी, हक महर जब शरीयत में वाजिब है तो वो शरीयत का मालिक पहले दिन अपने कानून को पमाल नहीं होने देगा। उसने हक महर दिलवाया है, आदम ने हक महर दिया है। अब आदम ने हक महर क्या दिया? तो मेरे सुन्नी शिया भाइयों, उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह ने आदम से कहा, आदम जो तेरे पास तेरे इमाम के नाम है, जो तेरे पास, भाई इमाम और इंसान, जो तेरे पास तेरे इमाम के नाम है, तू ऐसा कर, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तू ऐसा कर जो तेरे पास नाम है उन नामों पे 5 मर्तबा दरूद पढ़ दे। वो दरूद मैं हव्वा के सवाब में लिखूंगा और वो तेरा हक महर हो जाएगा। सलामत रहे, बात आगे। वो दरूद का सवाब हक महर हो जाएगा।
اب آدم نے نکاح کروانا ہے، پہلا بشر، پہلا انسان اور امام، توجہ رہے، اب پہلے بشر نے کروانا ہے نکاح، اور نکاح کے لیے حق مہر شرط ہے، اور شرط کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا، پہلے دن سمجھا دیا، بتا دیا کہ نکاح بھی اسی کا ہوتا ہے جس کا آل محمد سے کوئی واسطہ ہو۔ بھئی توجہ ہے نا، اب نکاح کروانے سے پہلے کہا کیا کرو، آل محمد پہ درود پڑھو۔ آدم نے 5 مرتبہ درود پڑھا، اللہ نے وہ ثواب حوا کے نامہ اعمال میں لکھ دیا، اور وہ اس کا حق مہر ادا کر دیا گیا، وہ اس کے حق مہر میں بھی لکھ دیا گیا۔ بھئی کیا بات ہے، آل محمد کے درود کی تاثیر تو دیکھو، بھئی ثواب نامے میں بھی داخل ہو جاتا ہے، حق مہر کے نامے میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ بھئی توجہ ہے نا، اب جب یہ حق مہر دے دیا، اب وہ بندہ حسنین ادر باجوہ کے سامنے لے کے آؤ جو یہ کہتا ہے، بھئی جو تمہیں درود سے دور کرتا ہے، جو تمہیں درود سے دور کرتا ہے، وہ بندہ میرے سامنے لے کے آؤ جو کہتا ہے درود بدعت ہے، درود نہ پڑھا کرو، یہ تو شیعوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ نا نا نا، اللہ نے آدم کو پہلے دن درود سمجھایا، جو درود سے دور کرتا ہے اس بندے کو میرے سامنے لے کے آؤ، اس کا گریبان پکڑ کر اس سے کہنا تیرے پاس 2 ہی صورتیں ہیں، تو درود کا انکار 2 ہی صورتوں میں کر سکتا ہے، جب تک درود نہ ہو آدم کا نکاح نہیں، اگر نکاح نہیں پوری آدمیت، پوری بشریت مشکوک ہو جاتی ہے۔ بھئی نکاح نہ ہو حلال زادے میرا ساتھ ضرور دیں گے، بھئی نکاح نہ ہو پوری بشریت مشکوک، پوری آدمیت مشکوک، پوری انسانیت مشکوک۔ اب اگر درود ہو اور آدم کا نکاح بھی ہو جائے، نہ انسانیت مشکوک نہ آدمیت مشکوک، اب درود سے دور کرنے والوں تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ تمہارے پاس کوئی نہیں، یا تو درود کا اقرار کر کے آدم کے حلالی بچے بن جاؤ، یا انکار کر کے آدم کے حرامی بچے۔ بلند کرو حیدری، یہاں تو درود کا اقرار، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا الہی، یا کی گل اج تھکے جے مولا گواہ نے سفر جتنا ہے، ایک بلند تر صلوات پڑھے، سننے والی صلوات۔ 2 ہی رستے ہیں، تیسرا رستہ ہی کوئی نہیں، یا درود کا انکار کر لو یا اقرار کر لو۔ اب آدم کا نکاح ہو گیا، اللہ نے کہا جاؤ زوجہ کو لو جنت میں چلے جاؤ، حضرت آدم زوجہ کے ساتھ جنت میں چلے گئے۔ اب اللہ نے ایک بات اور کی، کہا کھاؤ پیو جو مرضی کرو، رہو جنت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اس شجر کے پاس نہیں جانا۔ پہلے انسان کو اللہ نے کہا کہ باقی جو مرضی کرو، کھاؤ پیو رہو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ جانا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ آدم کو، بھئی آدم کو بھی نہیں بلکہ حوا کو شیطان نے ورغلا دیا، پھسلا دیا، اور کہا کہ اس شجر کو کھائیں گے نہیں، قریب جا کر تو دیکھو۔ اب قرآن کے لفظ کیا ہیں، وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی نہیں جانا۔ آدم چلے گئے، حوا لے گئی۔ اب جب چلے گئے اللہ نے کہا تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، لہٰذا چلے جاؤ میری جنت سے زمین پہ۔ شاہ جی یہاں میں رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آدم کو زمین پہ بھیج دیا، آدم آسمان کے لیے بنے ہی کب تھے؟ بھئی توجہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھئی باتوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اب جب زمین پہ آ گئے تو علماء لکھتے ہیں کہ 300 برس تک، 300 سال تک، تھوڑے نہیں ہوتے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہیں اور روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 300 برس، 30 دن نہیں، 30 دن نہیں، 30 مہینے نہیں،
30 ہفتے نہیں، 300 برس روتے رہے، معافی مانگتے رہے، 300 برس گزر گیا، اللہ نے کوئی نہیں سنی۔ جاگنا نیاز مولا، پہلے انسان کا امام کون ہے؟ اللہ نے آدم کی کوئی نہیں سنی، 300 برس تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے، اللہ نے 300 برس تک کوئی نہیں سنی۔ پھر ایک دن اللہ کے سامنے حضرت آدم نے وہی 5 نام جو یاد تھے ان کا واسطہ دیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ بھئی آدم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، بھئی جاگنا نیاز مولا، اللہم بحق محمد انت المحمود، اللہم بحق علی انت الاعلی، اللہم بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، اللہم بحق حسن انت المحسن، اللہم بحق حسین انت قدیم الاحسان۔ یعنی آدم نے اللہ کو پنجتن کے اپنے امام کے نام کا واسطہ دیا، اللہ نے سن لی۔ اللہ 300 برس تک آدم روتا رہا، اللہ نے آدم کی نہیں سنی، نہ توبہ قبول کی، نہ آدم کی طرف دیکھائی، نہ آدم کی سنی۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ اردو فتح والوں فیصلہ کرو، جو اللہ علی کے بغیر آدم کی نہیں سنتا، وہ اللہ آدمی کی کیسے سن لے؟ نہ آج آپ تھکے ہوئے ایک ہی بلند کرو، حیدری۔ جو اللہ آدم کی نہیں سنتا وہ آدمی کی کہاں سنے گا علی کے بغیر؟ بھئی توجہ ہے نا؟ اب توبہ قبول ہو گئی علی کے نام سے، علی کی ذات سے نہیں۔ بھائی آدم نے نام کا واسطہ دیا، بھائی امام کے نام کا، اور پتہ چلا کہ پہلے انسان کے کام بھی امام ہی آیا ہے۔ پہلے انسان کی مشکل کشائی مشکل کشا نے کی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ علی کوئی حاجت روا نہیں، علی کوئی مشکل کشا نہیں، علی کے بغیر اللہ تو آدم کی نہیں سن رہا، تو اب بھی کہیں علی کوئی مشکل کشا نہیں، علی کوئی حاجت روا نہیں، تو تیری مرضی ہے۔ بھئی علی کے نام نے مدد کی ہے، علی کے نام نے، علی نے خود نہیں کہا اللہ چل آپ آدم پہ ترس کھا، آدم کی سن لے، نا 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 نا، اللہ نے، علی نے اللہ سے نہیں کہا، ہاں آدم نے علی کے نام کا واسطہ دیا، امام کے نام کا واسطہ دیا۔ تو اردو فتح میں فلسفہ نہیں، فیصلہ کر کے جانے لگا ہوں میرے سنی شیعہ بھائیوں، جس بہت توجہ چاہوں گا، جس علی کا نام تمہارے ابا آدم کی توبہ قبول کروا سکتا ہے، وہ علی خود ہمیں نہیں بخشوا سکتا۔ سلامت وہ علی ہمیں خود بھی بخشوا سکتا۔ اب سرکار آدم نے علی کا، یہ کہا جاتا ہے کہ نہ مانگنا بدعت ہے، یہی تو تمہیں سمجھا کے گیا پہلے دن حضرت آدم، ان کے دروازے سے مانگنا بدعت نہیں عبادت ہے۔ دنیا نے پھر بھی کہا، دنیا نے پھر بھی کہا علی کوئی حاجت روا نہیں، علی کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ تو تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر اللہ ہی حاجت روا ہے، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، تو اللہ آدم کی سن کیوں نہیں رہا؟ بھئی اللہ جب خود مشکل کشا تھا تو اس نے علی کا نام لینے کیوں دیا؟ اس نے علی کا ذکر کرنے کیوں دیا؟ بھئی اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ علی ہی مشکل کشا ہے، علی ہی حاجت روا ہے، علی ہی تمہاری مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ دنیا نے جب بھی علی کے مقابلے میں لوگ لے کے آئے، اللہ کو ہی لے کے آئے۔ لوگوں نے جب بھی کہا، ہم نے کہا یا علی مدد، لوگوں نے کہا یا اللہ مدد۔ تمہیں جب بھی علی کے مقابلے میں ملا، تمہیں اللہ ہی ملا۔ میں 2 مصرے کہنا چاہوں گا، عجیب لوگ ہیں عجب بے پار کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں عجب بے پار کرتے ہیں، ارے علی کے بغض میں اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ سلامت حضور توجہ ہے،
امام اور انسان. دنیا نے یہ کہا. اب حضرت آدم نے ان کے ناموں کا واسطہ دیا. اب اس دعا پہ کبھی غور کیا؟ اللہم انی، بھئی بہت توجہ چاہوں گا. اب یہ دعا کیا، اللہم بے حق کے محمد انت المحمود. اے اللہ تجھے محمد کا نہیں، محمد کے حق کا واسطہ. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا اے اللہ تجھے علی کا واسطہ، علی کے حق کا واسطہ. آدم اپنے اولاد کو یہ بتا کے جا رہے ہیں، سمجھا کے جا رہے ہیں کہ صرف ان کو ماننا ضروری نہیں، ان کے حق کو ماننا بھی ضروری ہے. بھئی حق اتنی اہمیت رکھتا ہے، حق اتنا ضروری ہے کہ صرف ان کو ماننا کافی نہیں، ان کو مانو لیکن ان کے حق کو بھی مانو. ماننے کا حق یہ ہے کہ ان کے حق کو مانو. اب حق کیا ہے؟ نبی کا حق ہے نبوت. کافروں نے نبی کو، ابو جہلوں نے نبی کو نبی نہیں مانا، باقی سب کچھ مانا. محمد مانتے تھے، امین مانتے تھے، عبداللہ کا بیٹا مانتے تھے، حسین مانتے تھے، لیکن نبی نہیں مانا. یہ سب کچھ مان کے پھر بھی کافر رہے. کیوں؟ نبی کا حق تھا نبوت. انہوں نے نبوت کا کیا انکار. یعنی پتہ یہ چلا جو مانے تو صحیح لیکن حق کا انکار کر دے وہ نہ ماننے کے برابر ہے. اب یہ نبی کا حق ہے نبوت. کافر کافر رہے. نبی کو امین مانا، حسین مانا، عبداللہ کا بیٹا مانا. بھئی نبی کو مان کر بھی کافر رہے. کیوں؟ نبی کے حق کو نہیں مانا. اب علی کا حق کیا ہے؟ علی کا حق ہے ولایت. اب جو بندہ علی کو مرد میدان مانے، علی کو وجہ اللہ مانے، علی کو کرم اللہ مانے، علی کو ید اللہ مانے، علی کو نفس اللہ مانے، علی کو مرد میدان مانے، علی کو کل ایمان مانے، علی کو مرد میدان مانے، علی کو صاحب ذوالفقار مانے، علی کو استاد جبرائیل مانے، علی کو متاع رضائے رب جلیل مانے، علی کو مانے لیکن ولایت علی کو نہ مانے تو وہ بھی جس طرح نبی کی نبوت کا نکار کرنے والے نبی کو سب کچھ مانتے تھے پھر بھی کافر تھے، اسی طرح یہ بھی جو علی کو بھئی جاگنا نیاز مولا، جو علی کو فاتح خیبر مانے، جو علی کو اکبر و انور مانے، جو علی کو ساقی کوثر مانے، جو علی کو جناب امیر مانے، جو علی کو مولا غدیر مانے، جو علی کو نفس اللہ مانے، حجت اللہ مانے، ید اللہ مانے، لیکن ولایت علی کو نہ مانے تو وہ بھی اسی طرح کافر ہے جو نبی کی نبوت نہ مانے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماننا، حق کو ماننا اتنا ضروری. آدم پہلا بشر تمہیں سبق دے کے جا رہا ہے کہ صرف ان کو ماننا ضروری نہیں، ان کے حق کو ماننا بھی ضروری. اب حسن و حسین کا حق کیا ہے؟ تو حسن و حسین کا حق ہے امامت. بھائی جو ان کو شہزادے مانے، ان کو جنت کے سردار مانے، نبی کے نواسے مانے، بطول کے بیٹے مانے، رسول کے نواسے مانے، علی کے شہزادے مانے، علی کے پسر مانے، لیکن امامت نہ مانے تو اس نے بھی ماننے کا حق ادا نہیں کیا. اب اگر پتہ لگانا ہو کہ یہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ نبی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ حسن و حسین کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ فاطمہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. دنیا کہتی ہے عمران شاہ جی کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں. تو ماننے کا جو معیار ہے، جو انداز ہے، جو اندازہ ہے
ہے وہ کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ پہلے دن آدم نے ترازو لگا کے بتا دیا کہ اگر پتا کرنا ہو کوئی نبی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو دیکھو وہ نبی کا حق نبوت ہے اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کوئی علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، علی کا حق ہے ولایت، دیکھو وہ ولایت کو حق علی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کوئی حسن و حسین کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تمہارے ابا آدم نے پہلے دن یہ ترازو لگا کے تمہیں سمجھایا اور بتایا ہے کہ دیکھنا ہو کوئی حق نبوت یعنی نبی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو دیکھو وہ نبی کی نبوت کو نبی کا حق مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کوئی علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، دیکھو وہ علی کی ولایت کو حق علی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر دیکھنا ہو کہ یہ بندہ حسن و حسین کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو دیکھو یہ امامت کو حق حسن و حسین مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اور اگر دیکھنا ہو یہ فاطمہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا تو دیکھو یہ فتق حق فاطمہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. سلامت. یہ دیکھو کہ یہ حق کو مان رہا یعنی حق کو ماننا اتنا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ کو مانا گیا، بھئی توجہ ہے نا، حضرت عیسیٰ کو مانا گیا پھر بھی غیر مسلم رہے، پھر بھی عیسائی رہے. کیوں؟ بھئی توجہ چاہوں گا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو جو حق تھا وہ نہیں مانا. کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو زیادہ مانا یعنی خدا کا بیٹا مان لیا. خدا کا بہت توجہ چاہوں گا، خدا کا بیٹا مان لیا. جو حق تھا نبوت نبی اللہ ماننا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ابن اللہ مان لیا، ابن اللہ مان لیا. وہ نبی کو بہت توجہ چاہوں گا، وہ نبی عیسیٰ کو زیادہ مان کر پھر بھی نجات حاصل نہ کر سکے. تو میں بہت خوبصورت نتیجہ دینا چاہوں گا کہ وہ نبی کو زیادہ مان کر پھر بھی نجات حاصل نہ کر سکے. تو جو نبی عیسیٰ کا حق نہ مانے بلکہ حق سے زیادہ مان لے، جب اس کی نجات نہیں ہوتی تو جو آل محمد کو کم مان لے. جو حق سے کم مانے اس کی نجات کہاں سے ہو سکتی ہے؟ 35 سے 36 منٹ میں پڑھ چکا ہوں. بس یہ 1 سے 2 دن اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ 9 سے 10 بجے میں ڈیوٹی دیا کروں گا. حق کو ماننا بہت ضروری ہے. ماننے کا معیار ترازو پہلا انسان سمجھا گیا کہ امام کو مانو اور امام کو امام کے حق کے ساتھ مانو. امام کو ماننے کا معیار یہی ہے، جو امامت کا حق ہے اس کا بھی اقرار ضرور کرو. ایک بلند تر صلوات پڑھو. بس صاحبان بزم معرفت کل گفتگو آگے بڑھائیں گے. امام اور انسان کی ضرورت کا نام امام ہے. اگر نجات چاہتے ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میری شفاعت ہو، میری نجات ہو، تو انسان کی شفاعت کا وارث بھی امام ہے، انسان کی نجات کا مالک بھی امام ہے. بخشوانا امام نے ہے. یہ قطعاً عقیدہ قرآن والا عقیدہ نہیں کہ اے اللہ میری تیری گال لے. بھئی توجہ ہے نا، میں اس سے آسان کر ہی نہیں سکتا. اے اللہ میری تیری بات ہے. بندے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہ، اللہ کہتا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم. اور تم دنیا کے کسی عام انسپیکٹر یا ایس ایچ او یا بڑے بندے کے پاس جاؤ، تیسرا بندہ سفارشی لے کے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ جو کائنات کا مالک ہے اس کے سامنے ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ گے؟ وہ اللہ نے پروٹوکول برقرار رکھا. وہ اللہ کہہ رہا ہے یوما
ندعو کل اناس بامامہم، یاد رکھو جس طرح تھانے میں تیسرا بندہ لے کے جاتے ہو نا، اسی طرح میری عدالت میں بھی منہ اٹھا کے نہ آ جانا، امام کے ساتھ آنا۔ ذات نے سمجھایا۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، کوشش یہ کرنا کہ امام وہ لے کے جانا جس نے تمہاری وہاں پہ اللہ کی عدالت میں سفارش کرنی ہے، جو تمہیں بخشوائے۔ ایسا امام نہ ہو جو بیچارہ خود پھنس جائے۔ توجہ ہے، انشاءاللہ آگے آنے والی مجالس میں مفصل تقاریر ہوں گی۔ بس میرے سنی شیعہ بھائیوں، ایک جملہ مصائب کا اور طالب دعا ہو جاؤں۔ عزادارو، یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، اس میں ایک بڑا رئیس بندہ تھا، اس کا تیل کا کاروبار تھا۔ اس نے کیا کرنا کہ اپنے کیشیئر سے، غیر مسلم تھا، اس سے جب اس نے اسے رقم دینی، حساب دینا، تو اس نے کہنا کہ اتنے پیسے نکالو اور یہ کیش پہ، یہ جو وہ پرچی ہے، جو بک ہے، اس پہ لکھ دو یہ حسین سیٹھ کے نام کر دیے۔ ہر سال وہ بندہ اسی طرح عزاداری کے لیے دیتا۔ اب وہ غیر مسلم تھا، اسے کیا پتا تھا کہ حسین سیٹھ کون ہے۔ وقت بدلا، حالات بدلا، مشکل وقت آئے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے قرض دیا تھا، واپس مانگا، نہیں ملا۔ اس نے لوگوں سے مانگا، مشکل وقت میں کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ حالات ایسے ہو گئے کہ اس کا کاروبار ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ پریشان بیٹھا ہوا ہے اپنے اس کیشیئر کے ساتھ، اور اس سے کہہ رہا ہے کس کس سے لینا ہے ہم نے، وہ بتاتا جا رہا ہے ہم نے اس کو بھی اتنی رقم دی، ہم نے اس کو بھی اتنی رقم دی، ہم نے اس کو بھی اتنی رقم دی۔ اب یہ سنتا جا رہا ہے، کوئی بندہ بھی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا پریشان، کہ اس کے اسی غیر مسلم نوکر نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے آج تک دیا ہے، اس سے لیا کچھ نہیں۔ کہتا وہ کون سا بندہ ہے؟ کہتا وہ حسین سیٹھ، اس کے نام کا ہر سال آپ بل تو بنواتے ہیں، ریٹرن بل نہیں بنواتے۔ تو جب یہ غیر مسلم نے کہا تو اب یہ اس کو کیا سمجھاتا؟ یہ سن کے اٹھ کر روتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ یہ اس کا غلام اسی طرح اٹھا کہ مالک نے کوئی بات ہی نہیں کی، اٹھ کر چلا گیا۔ عزادارو، یہ اٹھ کر اپنے گھر کو آ گیا۔ اس کا اپنے گھر کو آنا تھا کہ اگلی صبح اس نے آ کے اپنے مالک کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی۔ مالک نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھوں میں بہت ساری رقم تھی۔ دیکھ کر کہتا یہ رقم کہاں سے لی؟ اس نے کہا میں رات جب چلا گیا، میں نے ساری رات سوچا کہ وہ حسین سیٹھ کتنا خود غرض ہے، اس نے میرے مالک پہ مشکل وقت ہے اور اس نے اس کو دیا ہی کچھ نہیں۔ اس مالک کی، میرے مالک کی پریشانی میں ساتھ ہی کوئی نہیں دے رہا۔ باقی تو چلو دنیا دار لوگ ہیں، ان سے ہم لیتے بھی رہے، ان کو ہم دیتے بھی رہے، لیکن اس حسین سیٹھ سے آج تک ہم نے کچھ لیا ہی نہیں۔ کہتا میں ساری رات سوچتا رہا کہ ادھر طلوع سحر کے وقت میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا، ایک نقاب پوش تھا، اس نے مجھے یہ رقم تھمائی اور رقم تھما کے کہا کہ میں حسین سیٹھ ہوں، اپنے سیٹھ سے کہہ دینا میں کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہ دن ہے حسین کے۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دن ہے حسین ابن علی کے۔ قطعاً یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہم حسین کے نام پہ دے دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے پاس کچھ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ حسین بڑا کریم ہے، وہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ عزادارو، وہ تو اتنا کریم ہے، جب ضربیں مار رہا تھا نا شمر، لائن کہتا ہے حسین میں 5 ضربیں مار چکا ہوں، حسین ضرب چلتی نہیں۔ اس کریم کربلا نے شمر کو بھی آخری وقت خالی ہاتھ نہیں جانے دیا۔ عزادارو، اس وقت حسین کی چیخ نکلی، رو کے کہتا شمر پیچھے ہٹ جا۔ شمر پیچھے ہٹا، حسین رو کے کہتے ہیں اما زہرا،
اماں اب اپنے ہاتھ ہٹا لے، اماں اب شمر کو خنجر چلانے دے، اماں تیرے ہاتھ پہلے ہی زخمی ہیں، اماں تجھے مسلمانوں نے بڑا ہی مارا ہے۔ عزادارو یہ 5ویں ضرب مارنے کے بعد اس نے 6ٹھی ضرب ماری، اس نے 7ویں ضرب ماری، اس نے 8ویں ضرب ماری۔ جب یہ ضربیں مار رہا تھا ایک 4 سال کی معصومہ آگے پڑھی، پڑھ کر کہتی ہے میرے مرے ہوئے باپ کو نہ مار۔ اس نے اکبر کا لاشا اٹھایا، اس نے اونو محمد کا لاشا اٹھایا، اس نے اصغر کا لاشا اٹھایا، اسے نہ مار، یہ کچھ لحظے کے بعد خود ہی مر جائے گا، میں یتیم ہو جاؤں گی، میرا آخری سہارا ہے۔ عزادارو اس بے غیرت نے سر تن سے جدا کیا، یہ سر لے کے چلا، اس کا چلنا تھا کہ بچی آگے بڑھی، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، سر کاٹ تو لیا ہے، اب میرے بابا کا سر مجھے دے دے، خدا کا واسطہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ عزادارو اس بے غیرت نے سر وہیں پہ چھوڑا، سر زمین پہ گرا، اس بے غیرت نے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اس نے تماچا مارا، تماچے کا لگنا تھا، بچی زمین پہ گری، رو کے کہتی ہے بابا مجھے پتا چل گیا میں یتیم ہو گئی، بابا مجھے پتا چل گیا، بابا میرا غازی نہیں رہا۔